الحمد لله جامع الشتات غافر الزلات مقيل العثرات سامع الأصوات مجيب الدعوات يعلم ما مضى وما حضر وما هو آت. وصلى الله على نبينا محمد أرسله الله إلى الثقلين كافة بالهدى والبينات، وعلى آله الطيبين السادات، وعلى أزواجه الطاهرات العفيفات. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. تمام طرح کی تعریفات، حمد و ستائش، خوبیاں برائیاں صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جو اپنے بندوں پہ اتنا مہربان ہے کہ انہیں ایسے موقع فراہم کرتا رہتا ہے جس میں وہ کچھ اس کی توفیق سے کچھ عبادت بجا لاتے ہیں
کچھ ایسے اعمال کر لیتے ہیں جس سے وہ اس کا تقرب اور خوشنودی حاصل کر پاتے ہیں۔ چنانچہ انہیں مبارک ایام میں سے اس مہینے کا پہلا عشرہ تھا، وہ 10 دن جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک حد درجہ محبوب ہے۔ بعض علماء کے مطابق رمضان کے آخری عشرے سے بھی زیادہ محبوب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک یہ عشر ذی الحجہ تھا، یعنی عشر ذی الحجہ کا 10 دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب دن تھے یہ۔ اس میں ہم نے مختلف عبادات کو انجام دیا، جہاں ہم نے روزے رکھے اس 10 ایام میں 10 دنوں میں، وہیں ہم نے ایک اہم فریضہ حج جو معصوم ہیں ہم نے اسے انجام دیا۔ اسی طرح سے ہم نے ایک عظیم ترین عبادت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب ترین عبادت جو قربانی تھی اس کو بھی انجام دیا۔ جی میرے بھائیوں، یہ قربانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک حد درجہ محبوب عبادت ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اس کا ذکر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ایک عظیم عبادت کے ساتھ اس کو جوڑ کر کیا، اور وہ عظیم عبادت ہے نماز۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ہم نے آپ کو کوثر سے نوازا ہے تو آپ کیا کیجیے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اسی سے دوسرے مقام پہ فرمایا سورہ انعام میں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ اے نبی آپ کہیے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہاں پر بھی دونوں مقام پر دیکھیں آپ تو نماز کے ساتھ قربانی کو جوڑا گیا، اور نماز اپنے آپ میں ایک اہم عبادت ہے، لہٰذا اس سے یہ قربانی کے اہم ہونے پہ دلیل ہے۔ اور اس قربانی جو ہم نے بہرحال جو ہم نے عمل کیا ہے، جس سے عبادت کو ہم نے انجام دیا ہے، اس میں ہماری کچھ تعلیمات تھی۔ جس طرح سے ہر عبادت ہر عمل ہمارے لیے کچھ نہ کچھ عبرت ہوتی ہے، تعلیمات ہوتی ہے، اسی طرح سے اس قربانی جیسے عمل میں بھی ہمارے لیے کچھ نہ کچھ تعلیم تھی اور کچھ نہ کچھ اس میں دروس تھے۔ جس طرح سے ہم نے 2 ماہ قبل رمضان سے کچھ سیکھا تھا، اسی طرح سے ہم نے اس قربانی سے بھی کچھ نہ سیکھنا چاہیے۔ کچھ یہ تعلیم دیتی ہے قربانی، جہاں اس نے ہمیں اخلاص نیت کو سکھایا، صفائے قلب کو سکھایا، تقوی اختیار کرنا سکھایا، اسی طرح سے اس قربانی نے ہمیں ایک اہم عبادت کا ایک اہم عمل کو انجام دینے کا سکھایا ہے، تعلیم دی ہے اس کی، اور وہ عمل ہے صبر کا عمل۔ جی میرے بھائیوں، یہ قربانی نے ہمیں صبر کا پیغام دیا ہے۔ چنانچہ جس نبی کی ہم سنت کو آج جس پہ عمل کر رہے ہیں، جس نبی کی سنت پہ یعنی ابراہیم علیہ السلام، ان کے ہر واقعے میں آپ کو صبر ہی دکھتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، اس وقت انہیں اولاد سے نوازا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب کہ ہر شخص محتاج ہوتا ہے کسی دوسرے کا، ہر شخص یہ خواہش کرتا ہے کہ اس کا کوئی ہاتھ بنے، کوئی پاؤں بنے۔ اس وقت ہر کسی کو اپنے ایک اولاد کی فکر ہوتی ہے، اولاد کی خواہش ہوتی ہے، اور اس وقت میں ابراہیم علیہ السلام کو اولاد سے نوازا گیا، یعنی اسماعیل علیہ السلام سے۔ لیکن آزمائش کی صورت دیکھ لیجئے، کہا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو سپنے میں، خواب میں دکھایا جاتا ہے کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ ذرا سوچیے ایک باپ پہ کیا گزری ہوگی، کیا یہ صبر کا مقام نہیں تھا؟ بالکل صبر کا مقام تھا۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم کچھ نہ کچھ اپنی اولاد کو بچانے کے لیے راہ نکالتے، سبیل ڈھونڈتے کہ کیسے بھی کر کے ہمارا بچہ بچ جائے، کچھ صدقہ دے دیتے، فدیہ سے سوچتے۔ لیکن نہیں، ایک نبی کے پیغام کو دیکھیں جو خلیل اللہ ہیں، سید الانبیاء ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ڈائریکٹ اپنے جا کے بیٹے سے مخاطب ہوتے کہتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ میرے بیٹے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم دیکھ لو تمہاری رائے کیا ہے۔ کیا صبر تھا، کس پائے کا صبر تھا۔ اب بیٹا بھی کتنا صبردار، کیا ہوتا ہے یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان آپ کر گزریے، جو آپ کو حکم دے رہا ہے وہ کر گزریے، آپ مجھے ان قریب صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ صبر کا مقام تھا یہ، لہٰذا یہ قربانی ہمیں صبر کا پیغام دیتی ہے، اس نبی کے صبر کو یاد دلاتی ہے، یاد دہانی کراتی ہے ہمیں یہ قربانی۔ لہٰذا اس خطبے کا موضوع صبر ہی ہے۔
یہ صبر ہے کیا؟ یہ صبر ایک عظیم صفت ہے. جو عظیم صفت اگر کسی شخص سے مفقود ہو جائے، کسی شخص میں اگر مفقود پائی جائے، تو پھر وہ شخص کسی ہم و غم اور کسی پریشانی کو جھیلنے کے قابل نہیں رہ سکتا. یہ صبر ہے کیا؟ صبر کہتے ہیں لغت میں، عربی زبان میں الحبس والامساک، رک جانے کا نام ہی صبر ہے. روک لینے کو کہتے ہیں عربی زبان میں صبر کو. اسی لیے رمضان کے مہینے کو بھی شہر الصبر کہا جاتا ہے، صبر کا مہینہ کہا جاتا ہے، صبر والا مہینہ، روک لینے والا مہینہ، کیونکہ اس مہینے میں انسان رک جاتا ہے بہت سے کاموں سے، لہذا اسے کہتے ہیں شہر الصبر. صبر کا مطلب ہے رک جانا. اور اس کے بھی 2-3 معانی ہیں جو قرآن میں وارد ہوئے ہیں. ایک تو یہ معنی رک جانے کا نام صبر ہے. اس معنی میں سورہ کہف کی وہ مشہور آیت جو آج ہم میں سے اکثر نے پڑھی ہوگی الحمدللہ، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو روکے رکھیے. صبر کا، صبر سے تعبیر کی ہے کس کی؟ رک جانے کو. کہا فَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے نبی اپنے آپ کو روکے رہیے. کس کے ساتھ؟ ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو رات و دن پکارتے ہیں. یہاں پہ رکنے کو تعبیر کی گئی ہے صبر سے. اسی طرح سے دوسرا معنی ہے جو قرآن میں وارد ہوا ہے، وہ ہے جرأت کا. جرأت، جڑی ہونے کو بھی صبر سے تعبیر کیا جاتا ہے. اللہ نے جب اپنے بغاوت کرنے والوں کا جب ذکر کیا سورہ بقرہ میں، تو فرمایا فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، یہ کتنے جڑی ہیں جہنم کی آگ پر، کتنے جرأت کا کام کر رہے ہیں. یہ جان رہے ہیں کہ یہ عمل کر کے ہم جہنم میں پہنچیں گے، پھر بھی یہ کام کو انجام دے رہے ہیں. کتنے جرأت کا کام ہے یہ. یہاں پر صبر سے تعبیر کی گئی کس کی؟ جرأت کی. ایک اور معنی ہے صبر کا، ثبات قدمی اور جم جانے کا. اس کی بھی تعبیر کی ہے صبر سے. کہا کافر لوگ کیا کہتے ہیں؟ ان کا لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا، کہ یہ نبی تو ہمیں گمراہ کر دیتا اگر ہم اپنے معبود پہ جم نہیں جاتے. لولا ان صبرنا علیہ، ہم اگر اپنے معبود پہ جم نہیں جاتے تو یہ نبی ہمیں گمراہ کر دیتا. یہ 2-3 معنی میں قرآن میں یہ صبر وارد ہوا ہے، 2-3 معنوں میں. اور سب سے زیادہ جو صبر آیا ہے جس معنی میں، وہ ہے نقید الفزع، گھبرا جانے کے الٹے یہ کام کرنا، اسی کو کہتے ہیں صبر. اور اس کی لوگوں اصطلاحی اور شرعی تعریف جو کی ہے علماء کے، اس میں مختلف اقوال ہیں. اس میں سے ایک قول ہے ابن القیم رحمہ اللہ کا. وہ صبر کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں ترک الشکوى عند علم البلوى، کہ جب مصیبت اترے تو صرف اللہ کے پاس جا کر شکایت کرنا اپنی مصیبت کی، یہی صبر ہے. غیر اللہ کو چھوڑ کر صرف اللہ کے پاس اپنی شکایت کرنا، اپنی تکلیف کو بتلانا، یہی صبر ہے. تو اس صبر کے بارے میں ہم نے جانا لغوی اور شرعی تعریف. اب یہ صبر ہے کیا؟ یہ صبر اتنا عظیم عمل ہے، اس کی ایک ایسی اہمیت ہے یہ کہ اس کے لیے اہمیت کا اندازہ ایسے لگا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبیوں کا جب تذکرہ کیا تو ان کی صفات بیان کی کہ وہ صابر تھے. چنانچہ ایوب علیہ السلام جس سے مال چلا گیا، مال کی ریل کی پیل تھی، کثرت تھی، سارا مال چلا گیا، اولاد چلی گئی، سب کی وفات ہو گئی، جس میں خود زخم سے پریشان ہیں لیکن انہیں کچھ کہا نہیں. تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ بہت ساری صفت کو بیان نہیں کیا ایوب علیہ السلام کی. کہا انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، کہ ہم نے اپنے بندے ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے والا پایا. نہیں کہا ہم نے نماز پڑھنے والا پایا بہت، ہم نے عبادت کے گزارا پایا اسے. نہیں کہا، ایک ہی صفت بیان کی، وہ کیا کی؟ انا وجدناہ صابرا، ہم نے اپنے نبی ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے والا پایا. نعم العبد، یہ بہت بہترین بنا تھا ہمارا. اسی طرح سے کہا اپنے نبی کو وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، اے نبی یاد کیجیے اسماعیل علیہ السلام کو، ادریس علیہ السلام کو، ذوالکفل علیہ السلام کو، سارے کے سارے صابرین تھے. کہیں پہ کہا وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے نبی آپ بھی اسی طرح صبر کا مظاہرہ کیجیے جس طرح سے آپ سے پہلے والے نبیوں نے، اولو العزم پک پختہ ارادے والے رسولوں نے صبر کا مظاہرہ کیا تھا. یہ صبر نبیوں کی صفت رہی ہے. اسی طرح سے جب اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کا جب ذکر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو ان کی جو صفات جب بیان کی تو اس میں ایک اور صفات ایڈ کی، وہ تھا صبر. وہ صبر کی صفت تھی. کہا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ، کہ اے نبی بشارت دے دیجیے ان لوگوں کو جو اپنے رب کے لیے مخبت ہیں، مطمئن ہیں. یہ کیسے لوگ ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ، سب سے پہلی صفت تو ان کی یہ ہے کہ جب اللہ کا ان کے سامنے تذکرہ ہوتا ہے تو یہ ڈر جاتے ہیں، ان کے دل لرز جاتے ہیں.
والصابرین علی ما اصابہم، اور جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو یہ صبر کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اہل جنت کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا تو بہت ساری صفتوں کو بیان نہیں کیا، صرف ایک ہی کا بیان کیا، وہ ہے صبر۔ اللہ نے فرمایا انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، کہ آج میں نے ان لوگوں کو اسی لیے بدلہ دیا ہے، اچھا بدلہ، کیونکہ یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ صبر کر رہے تھے، بما صبروا انہم هم الفائزون، کہ یہی لوگ آج کامیاب رہنے والے ہیں۔ اسی طرح سے کہا ادخلوا الجنۃ بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اے جنتیوں جنت میں داخل ہو جاؤ، اس لیے بما صبرتم، کیونکہ تم صبر کر رہے تھے، یہ تمہاری صفت تھی۔ فنعم عقبی الدار، آج تمہارا ٹھکانہ جنت تمہارے بطور ٹھکانہ ہوگا، اور بہترین ٹھکانہ ہوگا۔ جب ہم صبر کی اہمیت جان لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صبر کریں گے کیسے، تو پہلے جان لیجیے کہ صبر کی قسمیں کتنی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس صبر سے، اس صفت سے متصف ہوں، تو پہلے جان لیجیے کہ صبر کی کتنی قسمیں ہیں۔ میرے بھائیوں، صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے الصبر علی طاعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اطاعت کے کام بجا لانے کے وقت بھی آپ کو صبر کرنا ہوگا، اس وقت بھی صبر کا آپ کو مظاہرہ کرنا ہوگا۔ مصیبت کی گھڑی ہے، ٹھنڈ کا وقت ہے، وضو کرنے میں من کو کراہت ہوتی ہے، اس وقت آپ کو صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ گرمی کی شدت ہے، روزہ رکھنا ہے، آپ کو صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ مال کی کثرت ہے، آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کا رب ہے، تو آپ اس کی عبادت کیجیے، واصطبر لعبادتہ، اس کی عبادت کے لیے جم جائیے، صبر کیجیے، یعنی آپ کو اللہ کی اطاعت کے کاموں میں بھی صبر کرنا ہے۔ اور تبھی تو جب جنتی کی بات ہوئی تو اللہ نے کیوں ان کو بیان کیا؟ کہا کہ والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ ويدرؤون بالحسنة السیئة اولئک لهم عقبی الدار۔ جنتی کی تعریف کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ یہ جو میرے بندے ہیں یہ صبر کیا کرتے تھے، کس لیے؟ ابتغاء وجه ربهم، اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، یعنی اس کے اطاعت کے کام کو بچا لانے کے لیے صبر کیا کرتے تھے۔ تو ان کو اللہ نے کیا کہا؟ اولئک لهم عقبی الدار، یہی لوگوں کے لیے آج جنت بطور ٹھکانہ ہے۔ صبر کی دوسری قسم ہے الصبر عن معصیت اللہ، اللہ کی معصیت اور اس کی نافرمانی کرنے سے بھی آپ کو روکتے وقت اپنے صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ شیطان ہمارے ساتھ لگا ہے، ہمارا نفس جو نفس امارہ بالسوء ہے، جیسے اللہ نے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، میرا نفس جو ہے برائی پہ ابھارتا ہے، سوائے کہ وہی اس سے بچ سکتا ہے جس پہ رب رحم کر دے۔ تو اس سے ہمیں بچنا ہے۔ تنہائی کا وقت ہے، برائی کے لیے ہر کچھ آسان مہیا ہے، لیکن وہاں پر ہم کو صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اور یہ ہوگا کیسے؟ جب ہم اللہ کی مراقبت اور اس عمل کے برے انجام کو کا احساس رکھیں گے اپنے ذہن میں، تب ہم اس سے رک پائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پہ نگہبان ہے، رقیب ہے تمہارے اوپر، تمہارے عملوں کو وہ دیکھ رہا ہے۔ جب اس بات کا ہم احساس رکھیں گے تو برائی سے رک پائیں گے۔ جب بندہ احساس کرے گا کہ میرے کندھوں پہ دو فرشتے ہیں جو میری ساری باتوں کو نوٹ کر رہے ہیں، تب برائی سے رک پائے گا۔ اللہ نے فرمایا ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ دونوں فرشتے تمہارے کندھے پہ ہیں، اس تمہارے ساتھ ہر عمل کو جان رہے ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم شیطان کو اپنا دشمن جانیں گے تب ہم برائی سے رک پائیں گے، اس وقت ہم صبر کا مظاہرہ کر پائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، یہ شیطان بے شک تمہارا دشمن ہے تو اسے دشمن ہی جانو۔ جب ہم ان باتوں کو ذہن میں رکھیں گے تب ہم معصیت کرنے سے بچ پائیں گے اور معصیت کے وقت صبر کا مظاہرہ کر پائیں گے۔ اسی طرح سے صبر کی تیسری قسم ہے الصبر علی اقدار اللہ المؤلمہ، کہ جب اللہ کی مشیت اور اس کے اقدار پر جو اس نے تقدیر میں لکھ رکھا ہے اس پہ صبر کر کے آپ کو دکھانا ہوگا۔ یہ صبر کی تیسری قسم ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ضرور بھی ضرور ہم آزمائیں گے، تمہیں خوف کی چیزوں سے آزمائیں گے، مال میں کمی کر کے آزمائیں گے، مال کی قلت کر کے آزمائیں گے، تمہیں پھلوں کی قلت کر کے آزمائیں گے، سب کھا رہے ہوں گے تم دیکھ رہے ہوگے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کبھی، پھلوں کی کمی کر کے تمہیں آزمائیں گے،
اسی طرح سے اپنے لوگوں کو، تمہارے قریب رشتہ داروں کو جسے تم محبت کرتے ان کو اٹھا کر ان کی جان لے کر ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وبشر الصابرین، لیکن صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے۔ آزمائش تو ہونی ہے، اس وقت ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ آج ہم ان باتوں کو جان لیتے ہیں تو سوال اٹھتا ہے کہ ہم اس پہ اللہ کے اقدار پر، مشیت پر ہم صبر کیسے کریں گے، صابر بنیں گے کیسے ہم اس وقت؟ تو کچھ چند نکات کا تذکرہ کر کے بات کو ختم کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ بندہ یہ جان لے کہ دنیا میں صرف وہی آزمایا نہیں جا رہا، یا ایسا نہیں کہ وہ اتنا گنہگار ہے اس لیے اسے آزمایا جا رہا ہے، یا اللہ اسے پریشانی دے کر مزہ لے رہا ہے، اسے نعوذ باللہ پریشان کرنا چاہ رہا ہے، ایسا کچھ نہیں۔ وہی پہلی بات اس بات کو ذہن سے نکال دے کہ دنیا میں صرف اسے آزمایا جا رہا ہے، اس سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا گیا تھا، بلکہ اسے خوش ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے پاس کچھ ایسی خطائیں تھیں جس کا دھلنا ضروری تھا، اللہ وہی کر رہا ہے۔ چنانچہ مشہور صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ من اشد الناس بلاء، کہ اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ پہلے سب سے پہلے انبیاء کی آزمائش ہوتی ہے، اتنے نیک بندے ان کی پہلے آزمائش ہوتی ہے، پھر ثم الامثل فالامثل، پھر ان کی مثال جو ہوتے ہیں ایمان میں، پھر ان کی آزمائش ہوتی ہے، اور پھر ان کی آزمائش جو ان کی طرف سے ہوتے ہیں ایمان میں، اور پھر آپ نے فرمایا آگے کہ ہر بندے کی آزمائش ہوتی ہے اس کے ایمان کے مطابق، جتنا وہ اپنے ایمان میں سخت ہوتا ہے اتنی اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے۔ اور آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جتنے اور انسان کو اللہ تعالیٰ دھوتا رہتا ہے، اس آزمائش دے کر اس کو دھوتا رہتا ہے، گناہوں سے پاک کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ زمین پہ چلے وما علیہ خطیہ، اس کے اوپر کوئی گناہ ہی نہ رہے۔ تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ ہمیں آزمائش میں اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی بات ہے ہمیں ابھی۔ اور دوسری بات کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ ہم 2 دن 4 دن بعد 1 ہفتے بعد صبر کر لیں، یہ صبر نہیں ہے، صبر طبیعی ہے اور صبر حقیقی نہیں ہے۔ صبر حقیقی تو یہ ہے کہ مصیبت آئے اور ہم کہیں اپنی زبان میں تالا لگا لیں، یہ ہے صبر۔ چنانچہ متفق علیہ روایت ہے بخاری مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ گزر ہوا ایک عورت کے پاس سے جو قبر پہ چمٹی ہوئی تھی، اپنے بچے کی قبر سے چمٹی ہوئی تھی اور روئے جا رہی تھی۔ آپ نے اسے کہا اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈرو اور تھوڑا صبر کرو۔ اس وہ عورت غم میں تھی، تلملا اٹھی اور بول اٹھی آپ کو غصے میں، الیک عنی، تم مجھ سے دور ہو جاؤ، فإنک لن تصب بمصیبتی، تمہیں میری مصیبت نہیں پہنچی ہے ورنہ ایسی بات تم نہیں کرتے۔ آپ وہاں چلے گئے۔ صحابہ کرام نے جب اس عورت کو بتلایا کہ وہ کون تھے تو دوڑی دوڑی آپ ان کے پاس آتی ہے اور معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ اب میں صبر کروں گی۔ آپ نے اسی وقت کہا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر تو یہی ہے کہ تمہیں جب مصیبت پہنچے تبھی تم اپنے زبان میں تالا لگا لو، اپنے آپ کو روک لو، بڑی باتوں کہنے سے رک جاؤ، یہی ہے تمہارا صبر اس وقت۔ یہ صبر حقیقی یہی ہے کہ مصیبت کے وقت انسان صبر کرے، ورنہ تو ایسے تو جانور کو بھی ہم جانور سے اگر اس کے بچے کو چھین لیں تو ایک دن وہ چلائے گا، 2 دن چلائے گا، روئے گا، اس کے بعد وہ 1 ہفتے بعد تو ویسے بھی خاموش ہو جاتا ہے۔ تو یہ صبر حقیقی نہیں، یہ صبر طبیعی ہے۔ صبر حقیقی یہ کہ مصیبت کے وقت انسان صبر کر کے دکھائے۔ تیسری بات یہ ہے جب مصیبت پہنچے تو انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان پہ لگام لگائے، ایسی باتیں نہ نکالے کہ جو اللہ کو ناراض کر دے، اللہ کے خلاف ایسی باتیں بول جائے غصے میں جو کہ شیطان اسی چیز کو چاہ رہا ہوتا ہے۔ اپنی زبان پہ تالا لگائیے اور ایسی یہ بات بولیے جس سے وہ آپ کا رب اس وقت خوش ہو رہا ہو۔ چنانچہ ابو داؤد کی روایت ہے، انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں آپ سے ان کو دیکھ رہا تھا، آپ ان کے گود میں آپ کا بیٹا ابراہیم جان نکل رہی تھی، جان کنی کا عالم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ آپ سے اس وقت بھی کہہ رہے تھے تدمع العین ويحزن القلب، آج آنکھ سے آنسو روا ہے، دل رو رہا ہے، دل غمگین ہے۔ ولا نقول الا ما يرضي ربنا، لیکن ہم اپنی زبان سے وہی چیز نکالیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہوگا، ہم اپنے رب کو راضی کرنے والی بات ہی بولیں گے، اپنے رب کو ابھی بھی ہم غصہ نہیں کریں گے، ناراض نہیں کریں گے۔ اس وقت آپ نے کہا، تو اس وقت ہمیں چاہیے کہ جب مصیبت ہمیں پہنچے تو ہم اپنی زبان پہ لگام لگائیں، اپنے آپ کو روکیں کہ ہم اپنے ایسی باتیں نہ کہہ جائیں کہ اپنے رب کو اس وقت ہم ناراض کر چکے ہوں۔
انجانے میں ہی. اور اسی طرح سے جب مصیبت پہنچے، چوتھی چیز، جب مصیبت پہنچے تو کیا بولنا چاہیے ہمیں. چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو آج میں نے کہتے سنا تھا کہ جو کوئی بھی جس کی بھی مصیبت پہنچتی ہے اور وہ اس وقت کہتا ہے ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ اسے جب یہ دعا پڑھتا ہے کوئی شخص کہ اللہ مجھے اس مصیبت میں اپنا اجر عطا کر اور اس سے بہتر بدلہ مجھے عطا کر، تو اللہ اس کی مصیبت کو ٹال دیتا ہے اور اس کے اچھا بدلہ اسے عطا کرتا ہے. چنانچہ ام سلمہ کہتی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ابو سلمہ کا، میں پریشان تھی کہ ابو سلمہ جیسا انسان کہاں ملے گا، لیکن میں نے آج ان کی اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے میں نے اس دعا کو پڑھا اور پھر ہوا کیا، اس کا بدلہ مجھے ملا اور وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا. لہذا ہمیں چاہیے کہ مصیبت کے وقت اپنی زبان پہ لگام لگائیں اور اس دعا کو پڑھیں، ان للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. خطبے کا وقت ختم ہو رہا ہے. اللہ سے دعا ہے جو بھی ہمیں پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے اور انہیں صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہم نے آج جو بھی کچھ سنا ہے اس پہ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.